لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیا ہمارے مسلمانوں کی مساجد میں اور دیگر اس طرح کے اسلامک سینٹر جو ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی سیکورٹی ان کو پرووائڈ کی جائے؟ تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہاں پہ ہائی کورٹ سے کہ ان کو بھی وہاں پہ تحفظ کیا جائے اور سیکورٹی فراہم کی جائے جتنی بھی دنیا میں مساجد ہیں، کیونکہ اب ایک نفرت ہمارے خلاف بلا وجہ اس پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ جتنی بھی مساجد ہیں، ہمارے اسلامی ادارے ہیں، وہاں پہ ان کو ایک سیکورٹی جو ہے فراہم کی جائے۔ آپ میری اس بات سے اگر ایگری کرتے ہیں تو ہم یہ اس کو قرارداد کے اندر اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات 22 اور 22 کو جو یکسر پالیسی کے تحت انہوں نے بنائی اور اس میں نہ کسی وکیل کو نہ کسی نمائندے کو شامل کیا گیا اور یکدم یہ فرما دیا گیا کہ جناب آئندہ سے 22 اور 22 ختم اور ایس پی صاحب جو ہے ہم سنیں گے۔ اب دیکھا یہ گیا کہ یہ 22 اور 22 جب سٹارٹ کی، اس کی وجہ کیا تھی کہ ایس ایچ او اور ایس پی یا پولیس والے لوگوں کی بات نہیں سنتے تھے اور کانگریجیبل افینس جب ہو جاتا اس کے بعد ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی تھی، اور اس قانون کو بنایا گیا اور لوگوں کو اس میں آسانی ہوئی کہ یہ جو ہے جب جسٹس آف پیس کے پاس گیا اور انہوں نے اپلیکیشن دیکھنے کے بعد اور ان کے آرگومنٹ سننے کے بعد یہ سمجھا کہ اس کے اندر کانگریجیبل کیس جو ہے میڈ آؤٹ ہوتا ہے، ایف آئی آر کا آرڈر ہوتا ہے۔ اب وہ آرڈر لینے کے بعد جب وہ سائل جاتا تھا دوبارہ ایس ایچ او کے پاس، ایس ایچ او اس آرڈر کو بھی نہیں مانتا، پھر ہم ایک کمپلائنس کے لیے جاتے تھے کہ جناب وہ آرڈر آپ نے کر دیا لیکن جو ایس ایچ او صاحب اس کو نہیں مان رہے، وہ پھر اس کی کمپلائنس کا ایک ڈیٹیل آرڈر پاس کرتے کمنٹس لینے کے بعد، اس آرڈر کو بھی نہیں مانا جاتا تھا۔ پھر ہم ہائی کورٹ کے اندر ریٹ فائل کرتے، ریٹ کے اندر پھر ڈائریکشن ہوتی کہ جناب آپ نے دونوں جو ریمیڈیز کی کمپلائنس بھی کر لی اور یہ بھی کر لیا، پھر بھی نہیں ہو رہا، پھر جج صاحب جو آرڈر فرماتے تھے کہ ایس ایچ او سے کمنٹ مانگ لو یا نوٹس کر دیا جاتا تھا یا ڈائریکشن فرما دیتے تھے۔ اس کے باوجود پھر ایف آئی آر نہیں ہوتی تھی تو پھر ہم ایک کنٹیمپٹ فائل کرتے تھے جس میں جج صاحب پھر اس کو آرڈر کرتے کہ 1 دن یا 2 دن کے اندر آپ ایف آئی آر درج کریں، تو تب کہیں جا کے ایف آئی آر درج ہوتی تھی اور کسی بھی ایس ایچ او کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی، جس وجہ سے یہ لیٹیگیشن اتنی بڑھ گئی کہ 2-3 مہینے منیمم جو ہے اس کے اندر لگتے تھے اور کیسوں کا انبار لگ گیا 22 سے 22 کا۔ اگر یہی کر دیا جاتا، اس میں بہتری لائی جاتی کہ ہائی کورٹ کسی ایک دو ایس ایچ او کے خلاف یا پولیس آفیسر کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیتے کہ جناب ایک جسٹس آف پیس نے ایک آرڈر کیا، اس کی کمپلائنس کا بھی آرڈر کیا، ہائی کورٹ نے آرڈر کیا اور آپ نے اس کی کمپلائنس نہیں کی، اس کو معطل کیا جاتا، اس کو کوئی سزا دی جاتی، تو میرا خیال ہے اس ایس ایچ او کی دوبارہ ضرورت نہ ہوتی کہ جسٹس آف پیس کا آرڈر اس کے بعد جاتا اور فوری اس پہ کیس رجسٹر نہ کرتا۔ تو بجائے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے، انہوں نے یکسر اس کو ختم کر کے ان کے سپورٹ کر دیا جن کے خلاف پہلے بنایا گیا کہ لوگوں کی دادرسی نہیں ہوتی، اب پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کے ساتھ تو جو ہونا ہے، اصل جو لوگوں کے ساتھ ان کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہم ختم کر دیا۔ ہر ایک شہری کا حق ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی کانگریجیبل افینس ہوتا ہے تو فوری اس کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یکسر اس کو 22 اور 22 کو ختم کیا گیا ہے، اس کو پالیسی کو فوری طور پہ واپس لینا چاہیے۔ ہم نے ایک پریس ریلیز دی کہ 3 دن کے اندر اس کو واپس لے لیا جائے، لیکن ہماری یہ بات بالکل نہیں مانی گئی اور ہمیں ایون کوئی یہ بھی نہیں کیا آپ ہم سے آگے میٹنگ تو کریں، کسی نہ پہلی میٹنگ میں انہوں نے ہمیں کال کیا نہ اس کے بعد ہماری پاکستان بار کونسل نے بھی پریس ریلیز دی، ہائی کورٹ نے بھی پریس ریلیز دی، لیکن کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں کیا۔ اب ہم مجبور ہو کے آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ کل ہم 20/3/2019 کو اسٹرائک کا اعلان کرنا چاہیں گے اگر آپ اجازت دیں، اور اس کے بعد 25/3 کو ہم پورے جتنے 5 ہائی کورٹ ہیں اور جو دیگر بینچ ہیں اور پاکستان بار کونسل اور پروونشل بارز کو یہاں پہ لاہور میں انوائٹ کر رہے ہیں، ان کے نمائندگان کو یہاں پہ حل نکالا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم وقتی طور پہ احتجاج کر کے خاموش ہو جائیں، اس کو ملکی سطح پہ ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور جب تک یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو جاتا اور یہ پالیسی واپس نہیں ہو جاتی، ہم اس احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ تو آپ کی اجازت سے ہم اس سیکرٹری صاحب سے کہوں گا کہ ختم کیا جائے اور کل ہم ہڑتال کریں گے، اور اگر آپ کے ریلی نکالنی ہے یا جو
एक दफा जो तमाम बार काउंसिल को बुला रहे हैं उस दिन आप रैली निकालें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो आज जो है हम ये फैसला करते हैं कि कल हम स्ट्राइक करेंगे। अर्जेंट केसों के बाद कोई भी, मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि पेश नहीं होंगे और हम इसको स्ट्राइक को ऑब्जर्व करेंगे और इसको इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे।